یہ راز حق کا مسئلہ ہے، وہ جلوہ بار ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کا جس گھڑی دیدار ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر علیمی آپ سو جائیں، سنائے خواب میں سرکار کا ایک اور درود پاک پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم ذرات نعت پاک کے کچھ اشعار سنبھال کر دیکھیں بشیر احمد صاحب بہت دن کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، ایک نئی سوچ اور نئی فکر ہے، کیا لطف آئے گا اس کو بھول اور اونچا کرن، کیا لطف آئے گا اس کو بھول اور اونچا کرن، جس کی نظروں میں بسا ہے گنبدِ خضرا کرن، جس کی نظروں میں بسا ہے گنبدِ خضرا کرن۔ اور ایک اور اس میں مطلع سماعت کریں کہ دیکھ لو قرآن پڑھ کر تم شہ بتا کرن، دیکھ لو قرآن پڑھ کر تم شہ بتا کرن، آنکھ ماں زاغل بسر ہے بددعا چہرہ کرن۔ صحیح بولا ہے نا؟ سخت ہو رہا ہے، لیکن ایک شعر اور سنیے کہ کس قدر ہوگا بھلا، یہ بھی اس نے مطلب کس قدر ہوگا بھلا ان کے رخِ زیبا کرن، کس قدر ہوگا بھلا ان کے رخِ زیبا کا رنگ، ملتے ہیں جبریل آنکھیں دیکھ کر تلوا کرن، ملتے ہیں جبریل آنکھیں دیکھ کر تلوا کرن۔ اور ایک اور اس نے مطلب سنی کہ کعبہ ہو یا کہ منا، عرفات مزدلفہ کرن، کعبہ ہو یا کہ منا، عرفات مزدلفہ کا رنگ، سارے رنگوں سے الگ ہے گنبدِ خضرا کرن، سارے رنگوں سے الگ ہے گنبدِ خضرا کرن۔ اور میرا آج کل جو مشن ہے اس مشن کے مطابق اب ایک شعر سنیے کہ دل میں عشق مصطفیٰ رکھ کر پڑھو ایسی نماز، دل میں عشق مصطفیٰ رکھ کر پڑھو ایسی نماز، تیرے سجدے کو ملے شبیر کے سجدے کا، تیرے سجدوں کو ملے شبیر کے سجدہ کرن۔ اور میری ماں بہنوں، قیامت میں اگر چاہو نجات، میری ماں بہنوں قیامت میں اگر چاہو نجات، اپنے اوپر تم چڑھا لو سیرتِ زہرا کرن، اپنے اوپر تم چڑھا لو سیرتِ زہرا کرن۔ ایک اور درود پاک پڑھیں۔ حضرات، آج جس طرح بھی میں بولتا ہوں اس کو برداشت کریں، کوشش کروں گا کہ ٹھیک ٹھیک گفتگو ہو جائے، لیکن اس قدر میں تھکا ہوا ہوں، ٹوٹا ہوا کہ نہ مجھ کو ہلنے کی ہمت ہو رہی ہے نہ بولنے کی ہمت۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اس کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے اپنے رسول کو دونوں عالم کے لیے رحمت بنایا۔
کلمات خیر ادا کر رہے ہیں، یہ رب کی بارگاہ میں بھی پہنچ رہا ہے، رسول کی بارگاہ میں بھی۔ اگر کوئی عقل کا انداز، علم کا کلیئر آدمی آپ کو بتانے کی کوشش کرے کہ مسجد میں بیٹھ کر درود پڑھنے سے مدینہ کیسے جائے گا، تو اس پاگل سے کہہ دیجیے گا کہ موبائل کا استعمال کرنا بند کرو۔ اپنی زندگی میں کبھی موبائل استعمال مت کرو۔ اگر موبائل استعمال کرتے ہو تو تم کو یہ ماننا ہوگا کہ ہم نے جو درود پڑھا ہے کہ مدینہ گیا ہے۔ کیسے مانیں گے؟ ہم نے کہا ایک موبائل پر واٹس ایپ پر کوئی پیغام تم بھیجتے ہو تو دنیا کے کونے کونے پہ پہنچ جاتا ہے۔ سائنس کی ایجاد پر، سائنس کی ٹیکنالوجی پر اتنا اعتماد ہوتا ہے تو پروردگار نے بھی تو موبائل کی طرح تمہارے سینے میں دل بنا کے دیا ہے، اس دل سے اگر نبی پہ درود پڑھا جائے تو وہ کیوں نہیں مدینہ پہنچتا؟ اور مدینہ تو اس طرح پہنچتا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار دلی میں ہے، فجر کی نماز کے بعد جہاں نماز پڑھتے تھے وہی بیٹھے رہتے اور جب تک طبیعت کرتی تھی اس وقت تک اپنے نبی پہ درود۔ جب دل کو قرار ہو جائے، طبیعت کو اطمینان ہو جائے تو درود پڑھنا بند کر دیتے تھے، گھر آ جاتے تھے۔ روزانہ کا یہی معمول تھا، ہر روز کا یہی دستور تھا۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی۔ ایک دن حضرت کو بخار لگا تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت پہلے بخار لگا تھا، اگر آج کل بخار لگتا تو اس کو ڈال دیتا کرونا میں۔ بخار لگا تھا، اتنا تیز بخار تھا کہ درود پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، گھر میں جا کے بستر پہ سو گئے۔ دن چڑھے، سورج بلند ہوا تو یہ احساس ہوا کہ میرے دروازے پر کوئی آیا ہے۔ انہوں نے اسی بے قراری بے چینی میں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھ کر گھبرا گئے کہ دروازے پر کوئی اور نہیں ہے، دروازے پر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھبرا کر پسینہ پسینہ ہو کر فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء کہ یا رسول اللہ آپ اور یہاں؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے نظام الدین، تم ہندوستان میں بیٹھ کر روزانہ میرے اوپر درود پڑھتے ہو، اسے میں گنبد خضرا میں بیٹھ کر سنتا ہوں۔ آج اتنا وقت ہو گیا اور تیرا پڑھا ہوا درود جب مدینے نہیں پہنچا ہے تو میں اس درود کو لینے کے لیے تیرے دروازے پر آپ اندازہ لگائیے کہ درود پاک اور ذکر رسول کی کتنی برکت ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، جلوس نکالنا کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ تم پڑھائی کتنا، تم کو پتہ چل گیا کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ ایک کتاب اور دنیا میں ہے جو کسی پریس سے نہیں چھپی اور کسی قلمکار نے لکھا نہیں ہے، مگر وہ کتاب ہے اور اس کتاب کا نام ہے کتاب محبت۔ کتاب کا نام ہے کتاب محبت۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول جب ہمارے لیے آئے ہیں تو ہم بھی رسول کے لیے۔ نہیں، کہیں نہیں لکھا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، کہیں نہیں لکھا ہے تو کہیں یہ دیکھا دو جو یہ لکھا ہو کہ نہیں منانا چاہیے، یہ بھی دیکھا دو۔ رسول کے قول سے، صحابہ کے قول سے، تابعین کے قول سے، تبع تابعین کے قول سے، ابن مجتہدین کے قول سے، یا قرآن کی کسی آیت، توجہ دیجیے گا۔ یہ بھی دیکھا دو، بولے گا نہیں ہم نہیں دکھائے۔ ایک بات بتاؤں غور سے سنیے، یہ روڈ ہے، آنا جانا ہوتا ہے، گاڑیاں چلتی ہیں،
گاڑیاں چلتی ہیں، جب تک گاڑی چل رہی تب تک کوئی بورڈ نہیں لگتا، لیکن کسی وجہ سے پولیس کو، گورنمنٹ کو اگر اس روڈ پہ گاڑی بند کرنی ہے تو نو انٹری کا بورڈ لگا دیتے ہیں، یعنی چلنے کے لیے کسی بورڈ کی ضرورت نہیں، چلنے کے لیے کسی بورڈ کی ضرورت نہیں، لیکن نہ چلنے کے لیے کسی بورڈ کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہم لوگ جشن رسول منا رہے ہیں، چل رہے ہیں، تم نہیں مناتے ہو تو تم نو انٹری کا بورڈ لگانا، تم نو انٹری کا بورڈ لگانا، اور ہم اپنے نبی کا جشن نہیں منائیں گے تو کون منائے گا؟ یہ سبحان اللہ، ہم اپنے نبی کا جشن نہیں منائیں گے تو کون منائے گا؟ صحابہ، صحابیات اور دیگر بزرگان دین سے یہی تحفہ تو ہم لوگوں کو ملا، یہی تحفہ ملا۔ بہت دنوں سے مولانا عبد المنان صاحب قبلہ جو میرے بڑے کرم فرما ہے، بڑے بھائی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے یہاں کے بول دیجیے۔ میں کہتا تھا وقت ملا گا تو آؤں گا، آپ کو اتنا وقت ملا ہے کہ کہیں گے تو سو بھی جائیں گے، بولنے کی تو بات ہے، شکریہ ان کا کہ میں نے بولا۔ عشق رسول ہے کیا؟ ایک صحابیہ ام عمارہ مکہ کی گلیوں سے چلی، ابو جہل نے پکڑ لیا، بولا ہم نے سنا ہے تم نے نبی کا کلمہ پڑھا، بولا بے شک، بولا کیوں پڑھا؟ بولا خدا کا پتہ نہیں معلوم تھا، کلمہ پڑھے ہیں تو خدا کا پتہ مل گیا۔ اتنا غصہ میں آیا ابو جہل کہ پہلے تو دم بھر مارا ام عمارہ کو، اور پھر بھی یہ کلمہ پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو غصے میں ابو جہل نے دو لوہا لیا، لوہا رڈ، اور گرم کر کے دونوں آنکھوں میں ڈال کے ہلا دیا، آنکھیں پھوٹ کے باہر گئی۔ بڑا خوش ہوا کافر لوگ مکہ کا کہ ہم نے کلمہ پڑھنے والے کو اندھا کر دیا، مگر ذرا سا غور سے سنیے گا میری بات، آنکھیں جب پھٹ گئی تو حضرت ام عمارہ نے رویا نہیں بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اے پروردگار تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھ کو اندھا کر دیا، اے اللہ تیری مہربانی ہے کہ میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اے پروردگار تیری رضامندی ہے کہ میری آنکھیں بے نور ہو گئی۔ ابو جہل جیسا نیتا، آدمی تو نہیں کہیں گے ہم اس کو، ابو جہل جیسا نیتا تھر تھرا گیا کہ آنکھ پھٹ گئی، روشنی چلی گئی، زمانہ کہتا ہے نین ہے تو چین ہے، مگر آنکھ چلی گئی اور خدا کا شکر ادا کر رہی ہے، تو گھبرا کر حضرت ام عمارہ کو ڈانٹ کر کہتا ہے ارے عورت کیا دیوانگی ہے، تیری آنکھیں پھوٹ گئی تو رب کا شکر ادا کر رہی ہے۔ جواب سنو مسلمانوں ذرا زندگی کے ساتھ، وہ کہتی ہے ہاں ہاں میرے خدا کا شکر ہے، میرے پروردگار کا کرم ہے، میرے اللہ کا مجھ پر انعام ہے کہ اللہ نے میری آنکھوں کی روشنی مجھ سے دور کر دی۔ کہا کیوں؟ کہا جب تک آنکھوں میں اجالا تھا، جب تک آنکھوں میں روشنی تھی تو مکہ کا ایک کافر بھی نظر آ رہا تھا، لیکن اب میں اندھی ہو گئی ہوں، اب مجھ کو کوئی کافر نظر نہیں آئے گا، ایک آنکھ سے خدا کا جلوہ نظر آئے گا اور ایک آنکھ سے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے گا۔ یہ ہے محبت رسول، اور یہ محبت رسول عشق رسول بہت بڑی نعمت۔ نعرہ لگانے کو تو ہم لوگ بھی لگا دیتے ہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مگر کتنے سچے ہیں ہم لوگ تو سمجھنا مشکل ہے۔ اور یا رسول اللہ کہنا چاہیے، یا رسول اللہ، علامہ عبد المنان صاحب یا رسول اللہ کہنا چاہیے۔ کاہے کہنا چاہیے؟ آج کل کی دنیا بہت خطرناک ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں تو پاکٹ میں آئی ڈی رکھ کے چلتے ہیں کہ نہیں، پہچان پتر رکھ کے چلتے ہیں نا جیب میں، آپ لوگ یہ بھول نہیں رہتا ہے، پہچان پتر رکھ کے چلتے ہیں نا، ہاں گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کے نکلو، راستے چہرے کی، ہاتھ سے چہرے کی پہچان مٹا دیتے لے کے چلتا ہے، تو یا رسول اللہ بھی ہمارا پہچان پتر ہے، یا رسول اللہ بھی ہمارا پہچان پتر ہے، جہاں جہاں روکنے والے ہم کو ملیں گے وہاں یہ پہچان پتر دکھائیں گے۔
اور کیسے پہچان پتر ہے؟ میں کوئی بھی بات غیر ذمہ دارانہ طور پر نہیں کہتا، پوری ذمہ داری سے کہتا، اس لیے پوری زندگی سے سنیا۔ میدان بدر میں جنگ ہو رہی ہے، 300 توڑے ایک طرف، ہزاروں ایک طرف۔ جب جنگ کا ڈھولک بج گیا تو حضرت ابو بکر دوڑے دوڑے گئے، روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ بہت بڑی سمسیا کھڑی ہوئی ہے، مجھ کو دیکھیے بھی تکلیف بھی سنیے، بہت بڑا پروگرام کریٹ ہو گیا، بہت بڑی مشکل آ گئی۔ لگ گیا بولا 313 جو ہم سپاہی ہیں، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس لوہے کا لباس ہے۔ 313 جو ہیں لوہے کا لباس ہے، اور لوہے کا لباس کا نام کیا ہے وہ سنیے، زیرہ، بختر، خود، یہ 3 نام ہے، سمجھے، یہ 3 نام ہے۔ زیرہ کہتے ہیں جس کو سینہ پر پہنا جاتا ہے، بختر اس کو کہتے ہیں جس سے ہاتھ چھپایا جاتا ہے لوہے سے، اور خود اس کو کہتے ہیں جس سے چہرہ اور سر چھپایا جاتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات نا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت بڑی سمسیا ہے، بہت بڑی مشکل لگ گیا۔ بولا کچھ لوگوں کے پاس لوہے کی چوٹی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں لوہے کی چوٹی کہہ رہا ہوں، اس پہ لوہے کی زنجیر لگی رہتی ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب جنگ شروع ہوگی تو دشمن کے پاس بھی لوہا کی چوٹی ہے، ہمارے ساتھیوں کے پاس بھی لوہا کی ٹوپی ہے۔ جب یہ لوہا کی ٹوپی پہن لیں گے اور ایسے منہ پہ جب زنجیریں آ جائیں گی تو بھیتر کون ہے پتہ نہیں چلے گا۔ اس لوہے کی ٹوپی میں کون سا آدمی چھپا ہے پتہ نہیں چلے گا، تو کوئی پہچان پتر دیجئے جس سے ہم پہچانے جائیں کہ لوہے کے بھیتر کافر نہیں مسلمان ہے۔ تو میرے نبی نے ایک لمحے میں ایک پہچان پتر دیا کہ جا کر مسلمانوں کو کہہ دو کہ یہ تلوار چلاتے رہیں اور اللہ اکبر کہتے رہیں، تلوار چلاتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں۔ ذرا اور مستی میں بولیے ورنہ میں سو جاؤں گا۔ اللہ اکبر کہتے رہیں، تلوار چلاتے رہیں۔ اب تاریخ عالم اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک عالم اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ہر جنگ میں مسلمان تلوار چلاتا تھا اور اللہ اکبر کہتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا تھا، صرف اللہ اکبر کہتا تھا۔ مگر جب میرے نبی وصال فرما گئے، جب دنیا سے تشریف لے گئے، تو مسلمانوں میں پیسے والوں کا، مالداروں کا ایک طبقہ جو تھا وہ گمراہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، سب کام کریں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے۔ مسلمان ہی میں سے ایک گروپ پیدا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد ابن ولید کو لشکر لے کر بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں سے جہاد کرو۔ وہ منکرین اسلام ہو کر مرتد ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ حضرت خالد ابن ولید گئے اور دستور کے مطابق میدان جنگ میں جیسے ہی تلوار اٹھا کر اللہ اکبر کہا تو دشمن بھی اللہ اکبر بولا ہے۔ کل تک صرف اپنے لوگ بولتے تھے، مگر آج پہلی بار ایسا ہوا ہے 13 سالوں کے بیچ میں پہلی بار، 11 سالوں کے بیچ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی دشمن کے فوجی نے بھی اللہ اکبر کہا ہو۔ تو حضرت خالد ابن ولید سمجھ گئے یہ دشمن تو ہے مگر میری ہی ٹولی سے نکلا ہے، ہماری ہی مسجد سے نکلا ہے، ہمارے ہی ماحول سے نکلا ہے، ہمارے ہی سماج سے نکلا ہے، یہ ہمارے پہچان پتر کو جان رہا ہے، یہ ہماری آئی ڈی کو جان رہا ہے، یہ ہمارے کوڈ کو جان رہا ہے۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے جنگ بند کر دیا اور پلٹ کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے جو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا مفتی ہے۔ اس کے قریب حضرت خالد ابن ولید نے مسئلہ پیش کیا اور کہا اے خلیفۃ المسلمین، کل تک ہم اللہ اکبر بولتے تھے مگر دشمن نہیں بولتا تھا، مخالف نہیں بولتا تھا، اور آج جب اللہ اکبر بول رہے ہیں تو دشمن بھی اللہ اکبر بول رہا ہے، اس لیے کہ ہماری برادری سے وہ کٹ کر گیا ہے۔ تو ایک سیکنڈ میں دنیا کا سب سے بڑا مفتی اور سب سے پہلا مفتی جواب دیتا ہے کہ خالد ابن ولید اعلان کرو کہ آج سے میدان جنگ میں یا رسول اللہ کہا جائے گا، ہمارے جگہ کی یا رسول اللہ کہا جائے گا۔ اسی دن سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگنے لگا ہے اور کائنات میں لگتا رہے گا، قیامت کے میدان میں بھی لگتا رہے گا، اور نبی کا چہرہ دیکھ
کر اگر سچے عاشق ہو گئے تو ہم قبرستان میں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہماری پہچان ہماری ہے. اس کی طرف ہم لوگ آپ کو دھیان دینا، غور کرنا. اب اور کرنے والی اتنا تھکان ہمت نہیں پڑ رہی، زبان کا درد چلاتے چلاتے اور خرید میرے نبی کی محبت کیا ہے، میرے نبی کا عشق کیا ہے. ہم 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں. تھوڑی سی توجہ دیجیے گا تو آپ مجھ تک پہنچ جائیے گا، میں آپ تک پہنچ جاؤں گا. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا سيدنا نبينا نبينا مولانا محمد البارك اب دیکھیے 12 ربیع الاول ہے کیا، توجہ دیا. میرے نبی تشریف لے آئے، میرے نبی تشریف. آج جو مسجد جس کو آپ کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت مسجد بن گئی. پھر ایک بار